جو انسانوں کے اندر ایجنٹ ہیں وہ ہے زائنسٹ، جو انہوں نے پہلے آرڈر آف ایلومیناٹی بنایا 1776 میں، پھر یہ تمام جو فری میسن اور یہ لاج اور فلاں لاج اورینٹ اور یہ اور وہ، اور پھر زائنزم جو ہے 1897 سے اس کی تحریک، یہ پورا نظام جو ہے، کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک کوہ، کارگاہ شیشہ جو نادا سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و صبح، یہ میرا اتنا کمزور نہیں ہے، یہ تانا بانا جو میں نے بنا ہوا ہے، دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک، مستقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ یہ ہے وہ بہت اہم شعر کہ فطرت نے چونکہ مساوات نہیں رکھی ہے، اس کریشن میں کہیں مساوات نہیں ہے، بیلنس ہے، وزن توازن، مساوات نہیں ہے۔ مساوات تو انسان کی ذہنی صلاحیتوں میں نہیں ہے، یک رنگی جو ہے ان کی شکلوں میں نہیں ہے، جینز مختلف ہیں، مرد اور عورت کا فرق ہے، تو یہ تو فرق ہے۔ کوئی قوی جثہ لے کر آتا ہے، کوئی پیدائشی طور پر بیچارہ کمزور ہوتا ہے، اس کے اندر زیادہ محنت اور مشقت کا مادہ نہیں ہوتا۔ تو دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک، مزدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ چاہے وہ حکیم مزدق تھا اور چاہے وہ اب حکیم جو ہے مارکس ہو، ان کی ان فلسفوں سے وہ جو فرق ہے، فرق و تفاوت ہے، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ فرق و تفاوت جو ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اختلاف کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُ۔ اختلاف تو رہے گا دنیا کے، اختلاف ختم ہو جائے تو پھر بات یہ سارا ہنگامہ ہی ختم ہو جائے گا، یہ ساری رونقیں ختم ہو جائیں گی۔ تو فرق و تفاوت اور اختلاف یہ تو ایک رول ہے، بس اس کو حدود میں رہنا چاہیے، اس کے لیے جو ہے کچھ گیمز، رولز آف دی گیم ہونے چاہیے، حدود سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، وہ علیحدہ بات ہو جائے گی۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو، یہ دماغ بال ان کے الجھے ہوئے، چہروں پہ وحشت، اور یہ لوگ یہ مجھے پریشان کر دیں گے، یہ مجھے ڈرانے والے نہیں ہیں۔ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے۔ اب یہاں سے پیغام شروع ہوا ہے، جھنجھوڑنے والا پیغام، کہ ابلیس کو اگر کوئی اندیشہ ہے تو نہ جمہوریت سے، نہ فاشزم سے، نہ ناززم سے، نہ اشتراکیت سے۔ اور اشتراکیت اس وقت ٹاپ پر تھی جب یہ نظم علامہ اقبال، آج تو اشتراکیت جو ہے وہ مر گئی یا اس کا دور گزر گیا، تو ہم 60 سال بعد بیٹھے ہیں نا، سن 36 کی نظم کو ہم سن 96 میں پڑھ رہے ہیں۔ اس ڈفرنس کو اپنے ذہن میں رکھیے، اپنے عروج پر، کلائمیکس پر جب یہ تھی، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو، ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ آرزو ہے، اوپر اس کے خاک آ گئی ہے، راکھ آ گئی ہے، انگارہ اندر ہے، چنگاری اس میں ہے، آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ۔ تو میں تو ڈرتا ہوں تو اس سے ڈرتا ہوں، مجھے کسی اور شے سے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ انفرادی تقوی، انفرادی سوز و ساز کی جو ہے آج کے دور میں بھی اس امت کے اندر کمی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، خال خال ایسے لوگ ہی موجود، جانتا ہے جن پہ روشن باطن ایام ہے، مستقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام۔ میرے لیے خطرے کے اگر کوئی معاملہ ہے، کوئی چیلنج ہے، تو وہ مستقیت سے نہیں ہے، وہ اشتراکیت سے نہیں ہے، وہ جمہوریت سے نہیں ہے، وہ اشتمالیت سے نہیں ہے، وہ سرمایہ داری سے نہیں ہے، وہ ہے اسلام سے۔ اب اس کا یہ جو نظم کے اندر کئی اتار چڑھاؤ آئیں گے، خطرہ تو ہے، لیکن اس خطرے میں اب اس کا دل کا دلاسا دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ میرے لیے امید کی بات اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ اس امت نے قرآن کو بند کر کے ٹھپ کر کے رکھ دیا، جزدانوں میں ہے مسلمانی در کتاب اور مسلمانہ در گور۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن، اس لیے کہ اصل طاقت تو قرآن تھی، اصل اعلی انقلاب محمد کا قرآن تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد پر ابھارنے والا قرآن تھا،
سرمایہ داری کی مذمت کرنے والا قرآن تھا، قرآن اس نے بند کر دیا. یہ بہت غنیمت ہے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. آج شام کو یہ اس موضوعات پر گفتگو ہوگی. جو حضرات بھی چاہیں آج 7 بجے ہمارا انجمن کا سالانہ اجلاس ہے، اس میں تشریف لائیں. قرآن آڈیٹوریم میں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، وہی زر پرستی، وہی دولت پرستی، وہی سود خوری، وہی سارا معاملہ. وہ اس نے بھی وہ پورا کا پورا دین اختیار کر رکھا ہے. اس پنجے کے اندر بھی پوری طریقے سے وہ پھنسا ہوا ہے. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. پیران حرم کی آستین کے اندر وہ حضرت موسیٰ والا ہاتھ نہیں ہے جو دمکتا ہو چمکتا ہو جب نکلے. بے ید بیضا یعنی روحانیت سے خالی ہو. لفظ ہیں، دھواں دھار تقریریں ہیں، لفاظی ہے، جو کچھ ہے، لیکن ید بیضا نہیں. نہ عصائے موسیٰ قرآن ہے جو معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. در بغل داری کتاب زندگی، جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا تھا تمہاری بغل میں عصا موجود ہے، پھینکو تو صحیح، کیوں ڈر رہے ہو؟ لا تخف الق ما فی عصاک ما فی یدک الق عصاک. اسی طریقے سے بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. یہ اس کا سب سے بڑا اس نظم کا مرکزی شعر ہے اس اعتبار سے کہ سوشل ایوولوشن کا جو پروسیس انیشیٹ کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کو ٹیک اوور کیا ہے ویسٹ نے، یہ پروسیس اپنی منطقی انتہا کو پہنچ کر محمد کے دین تک لوگوں کو پہنچا دے گا. یہ بات جو ہے بہت گہری ہے اور علامہ اقبال کے فکر اور فلسفے کے اندر بڑے مرکزی نقطے کی شے ہے. انسانی حریت، اخوت، مساوات، یہ سبق تو دیے تھے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہم نے تو پھر ملوکیت شروع کر دی، پھر ہم نے بغداد میں محل بنا لیے، پھر ہم نے عیش شروع کر دی، پھر ہم نے کسرا ختم ہوا تھا، پھر کوئی اور کسرا پیدا ہو گئے. یورپ میں کم سے کم وہ چیزیں چاہے سیکولرزم کے ساتھ چلیں لیکن کچھ نہ کچھ حقوق انسانی کا معاملہ چلا ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے ہیومن رائٹس کا معاملہ آگے بڑھا ہے. آگے بڑھی بات، اس کو شیطان جو ہے اس کو ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی اس میں گندگی لپیٹتا رہا ہے. لیکن یہ کہ اس گندگی کی لپٹ کے اندر جو ہے وہ شے بھی موجود ہے جس کو اقبال کہتا ہے دی انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن از قرآنک. اوپر گندگی لپٹی ہوئی ہے، بہت اعلیٰ ایک شے ہے جس کے اوپر گندگی جو ہے لپیٹ دی گئی ہے. تو میں نے جو خطبہ دیا تھا غالباً 1984 میں یوم اقبال پر، اور وہ تحریری خطبہ پڑھا تھا، اس کا مرکزی نقطہ یہی ہے، اس میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. اور میری جو کتاب جو میں آج آپ کے ساتھ چاہتا ہوں متعارف کرانا، علامہ اقبال اور ہم، اس میں میری وہ سن 73 کی تقریر بھی ہے جو گویا کہ ہمارا ورشن ہے ماؤ اقبال کا. اور پھر یہ کہ میرا وہ خطبہ بھی شامل ہے اس کے اندر، اور بھی کئی چیزیں. پروفیسر یوسف سلیم چشتی کے 2 بہترین مضامین جو علامہ اقبال کی زندگی میں لکھے گئے کہ اقبال کے پیغام کا خلاصہ کیا ہے اور اقبال کے فلسفے کا خلاصہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے علامہ اقبال اور ہم نامی کتاب جو ہے وہ آج جسے آپ کہا کرتے رونمائی کتاب کی، ہماری کتابوں کی رونمائی بھی وہ کہیں ہوٹلوں میں نہیں ہوتی ہے، وہ مسجدوں میں ہوتی ہے. تو عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، یعنی یہ کہ یوں سمجھیے کہ جدلی مادیت کسے کہتے ہیں. خالص مادی سطح پر بھی یہ عمل چل رہا ہے کہ کوئی ایک نظریہ یا خیال آیا، نظام آیا، وہ خیال کی سطح پر آیا، اس کا ایک رد عمل پیدا ہوا. اب وہ عمل اور رد عمل، تھیسس اور اینٹی تھیسس نے جڑ کر ایک نئی شکل اختیار کر لی اور وہ یقیناً پہلے سے بہتر ہے. لیکن چونکہ ہدایت آسمانی کے تابع نہیں ہے لہذا کسی اور اعتبار سے اس میں خرابی پیدا ہو گئی. اب وہ خرابی پھر اپنے انڈے بچے دے گی. اب یہ تھیسس بن کر اینٹی تھیسس کو جنم دے گا، اینٹی تھیسس پھر ٹکرائے گا، پھر آگے بڑھیں گے، پھر ایک قدم اوپر جائے گا معاملہ. تو یہ خود ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم جو ہے رفتہ رفتہ اقبال کہہ رہا ہے یہ تو اس قریب آ گیا ہے کہ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. دے ہیو کم ویری نیئر. مجھے یہاں وہ لطیفہ یاد آ گیا ہے، ایک انگریز ڈی سی کے بارے میں واقعہ بیان ہوا ہے یہ کہ اس کو کسی نے، انگریز اپنے زمانے میں ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے، کسی نے نیٹو نے یہاں کے کوئی رشوت پیش کی. اس نے ڈانٹ دیا بہت، نہیں غلط کہا، میں یہ رشوت نہیں لیتا. اس پیش کرنے والے نے کچھ اور رقم بڑھا دی، کچھ اور رقم بڑھا دی، کئی مرتبہ رقم بڑھتے بڑھتے اس جگہ آ گئی